ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کے چوراہے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پاکستان کی انتخابی تاریخ کے سلسلے کی 5ویں ویڈیو ہے۔ 1977 میں ہونے والے انتخابات پر اپوزیشن جماعتوں نے دھاندلی کا الزام لگا کر الیکشن نتائج کے خلاف ملک گیر تحریک کا آغاز کر دیا۔ اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے اپوزیشن اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان مذاکرات کامیابی کے بالکل قریب تھے کہ اچانک 4 اور 5 جولائی کی درمیانی شب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر کے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ضیاء الحق نے اقتدار میں آتے ہی 90 روز میں الیکشن کرانے کا وعدہ تو کیا، مگر یہ وعدہ وفا ہوتے ہوتے تقریباً 6 سال گزر گئے۔ یوں ضیاء الحق نے 12 جنوری 1985 کو ملک بھر میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ ناظرین، 1985 کے انتخابات میں کن نامور فلمی اداکاروں نے الیکشن لڑا؟ ان انتخابات میں کس سیاستدان نے ایک عالمی ریکارڈ بنایا؟ ان انتخابات میں کون سے نامور سیاستدان شکست سے دوچار ہوئے؟ ان انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والا سیاستدان کون تھا؟ 1985 میں کون سا سیاستدان سب سے زیادہ لیڈ سے الیکشن جیتا؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جوابات کے ساتھ ساتھ ان انتخابات سے جڑے منفرد اور دلچسپ پہلوؤں پر بات کریں گے۔ 12 جنوری 1985 کو صدر جنرل ضیاء الحق نے ملک بھر میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا۔ ان انتخابات کے وقت قومی اسمبلی کی کل نشستیں 200 سے بڑھا کر 207 کر دی گئیں۔ صدر ضیاء الحق کے اعلان کے بعد 25 فروری 1985 کو قومی اسمبلی کے انتخابات منعقد ہوئے۔ ان انتخابات میں رجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد 3,43,96,600 تھی۔ ان انتخابات کے لیے کل 25,837 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے۔ 1985 کے انتخابات سے قبل 7 ارکان بلا مقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہو گئے۔ بلا مقابلہ منتخب ہونے والے نامور سیاستدانوں میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی الہی بخش سومرو، سابق وزیر اعظم محمد خان جنیجو، سابق وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی اور سردار سلطان احمد خان چانڈیو قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد بچ جانے والی 200 نشستوں پر کل 1095 امیدوار مد مقابل آئے۔ اس الیکشن میں کالعدم سیاسی جماعتوں کے 291 ارکان نے بھی حصہ لیا۔ 1985 کے انتخابات کا ٹرن آؤٹ 1977 کے انتخابات کی نسبت 55% سے کم ہو کر 53% پر آ گیا۔ ناظرین، آئیے اب 1985 کے عام انتخابات کے حیران کن، دلچسپ اور معلومات سے بھرپور پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ 1985 کے انتخابات پاکستان کی تاریخ کے واحد غیر جماعتی انتخابات تھے۔ صدر ضیاء الحق سیاست میں مذہب کو استعمال کرنے کے شوقین تھے اور ان کے مطابق اسلام میں سیاسی جماعتوں کی گنجائش نہ تھی۔ وہ اس بات کا جواز یہ دیتے تھے کہ سیاسی جماعتیں معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی اور انتشار پھیلاتی ہیں۔ اس لیے 1985 کے انتخابات میں تمام امیدوار ایک طرح سے آزاد حیثیت میں شریک ہوئے، کیونکہ سیاسی جماعتوں پر پابندی تھی۔ ان واحد غیر جماعتی انتخابات کی پہلی حیران کن بات یہ تھی کہ الیکشن لڑنے والے امیدواروں میں پچھلے انتخابات کی نسبت اچانک ریٹائرڈ فوجی افسران کا بڑا اضافہ ہوا۔ ان انتخابات میں کل 41 ریٹائرڈ فوجی افسران نے نہ صرف حصہ لیا بلکہ 11 افسران تو رکن قومی اسمبلی بھی منتخب ہوئے۔ ان 11 ارکان میں سب سے بڑا نام پاک فضائیہ کے سابق سربراہ ایئر مارشل نور خان تھے۔ نور خان ضلع اٹک کے حلقہ این 43 سے جیتے۔ منتخب ہونے والے دوسرے افسران میں پاک بحریہ کے سابق سربراہ کرامت رحمان خان نیازی،
جنرل ایوب خان کے صاحبزادے کیپٹن گوہر ایوب خان اور جنرل ریٹائرڈ عبد المجید ملک قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ پہلو بھی دلچسپ ہے کہ ان انتخابات میں اس وقت کے 3 بڑے فلمی اداکاروں نے بھی الیکشن لڑا۔ الیکشن لڑنے والے اداکاروں میں عنایت حسین بھٹی، محمد کبیر خان اور سید کمال شامل تھے، مگر الیکشن نتائج میں کوئی بھی اداکار کامیاب نہ ہو سکا۔ 1985 کے انتخابات میں ایک عالمی ریکارڈ بھی بنا۔ یہ عالمی ریکارڈ بلوچستان کے علاقے ڈیرہ بگٹی سے منتخب ہونے والے رکن قومی اسمبلی میر احمد نواز خان بگٹی نے بنایا۔ میر احمد نواز خان بگٹی نے اپنے حلقے سے 98.75% ووٹ حاصل کیے۔ یہ شرح کسی ایک حلقے سے حاصل ہونے والے ووٹوں کے لحاظ سے عالمی ریکارڈ ہے۔ ناظرین، 1985 کے انتخابات کے مزید معلوماتی پہلو دیکھے جائیں تو اس الیکشن کے نتیجے میں منتخب ہونے والے ارکان قومی اسمبلی میں سب سے کم عمر نوابزادہ صلاح الدین سعید خان تنولی تھے۔ نوابزادہ صلاح الدین سعید تنولی کا تعلق صوبہ سرحد کے ضلع مالاکنڈ سے تھا۔ ان کے برعکس سب سے عمر رسیدہ رکن قومی اسمبلی محمد اسلم خٹک تھے۔ محمد اسلم خٹک کلثوم سیف اللہ کے بھائی تھے۔ کلثوم سیف اللہ سرحد کے بڑے بزنس مین خان سیف اللہ خان کی اہلیہ تھیں اور سیف گروپ آف کمپنیز کی چیئرمین رہی۔ کلثوم سیف اللہ خان کے بیٹے متعدد مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوتے رہے۔ محمد اسلم خٹک کے بھائی بھی رکن قومی اسمبلی بنتے رہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ محمد اسلم خٹک کا تعلق سرحد کے 2 بڑے سیاسی گھرانوں سے تھا۔ ناظرین، اس الیکشن میں ہارنے والے نامور سیاستدانوں کی بات کی جائے تو سابق صدر آصف علی زرداری کے والد حاکم علی زرداری نواب شاہ کے علاقے سے سید علی اصغر شاہ سے شکست کھا گئے۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن کراچی کے کنور قطب الدین سے ہارے۔ سینئر سیاستدان راجہ محمد ظفر الحق کو راولپنڈی سے شاہد خاقان عباسی کے والد محمد خاقان عباسی نے شکست دی۔ سابق وفاقی وزیر میر علی احمد تالپور حیدرآباد سے قاضی عبد المجید عابد کے آگے ڈھیر ہو گئے۔ سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان کے والد غلام دستگیر خان گجراوالا سے شیخ محمد منصور سے ہارے۔ سابق وفاقی وزیر جنرل ریٹائرڈ رؤف فرمان علی اپنے آبائی علاقے اوکاڑا سے میاں محمد زمان سے شکست کھا گئے۔ معروف عالم دین اور سیاستدان مولانا مودودی کے صاحبزادے سید محمد فاروق مودودی لاہور کی نشست سے میاں محمد آصف سے ہارے۔ ناظرین، ان انتخابات میں ووٹرز کی تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑا حلقہ NA 126 راجن پور تھا۔ اس حلقے میں ووٹرز کی کل تعداد 2,75,362 تھی، جبکہ دوسری جانب سب سے چھوٹا حلقہ NA 31 تھا جو قبائلی علاقہ جات پر مشتمل تھا۔ اس حلقے کے ووٹرز کی تعداد محض 1137 تھی۔ ان انتخابات کے معلوماتی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس الیکشن میں ایک میاں بیوی کی جوڑی بھی رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئی۔ یہ جوڑی سید فخر امام اور سیدہ عابدہ حسین کی تھی۔ سید فخر امام حلقہ NA 111 ملتان، جبکہ سیدہ عابدہ حسین حلقہ NA 66 جھنگ سے منتخب ہوئیں۔ سیدہ عابدہ حسین اس الیکشن میں کامیاب ہونے والی واحد خاتون رکن قومی اسمبلی تھیں، جبکہ اسی الیکشن میں کامیابی کے بعد سید فخر امام سپیکر قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1985 میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے والے سیاستدان سردار میر بلخ شیر خان مزاری تھے۔
سردار میر بلک شیر مزاری جنوبی پنجاب کے حلقہ NA 126 راجن پور سے منتخب ہوئے۔ ان کے ووٹوں کی تعداد 84,442 تھی۔ 1985 کے انتخابات کے آخری معلوماتی پہلو پر روشنی ڈالی جائے تو اس الیکشن میں سب سے زیادہ لیڈ سے جیتنے والے رکن قومی اسمبلی سردار غلام محمد خان مہر تھے۔ سردار غلام محمد خان مہر حلقہ NA 152 سکھر سے کامیاب ہوئے۔ سردار غلام محمد خان مہر نے اس حلقے سے 65,670 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مخالف 3 امیدواروں کے مجموعی ووٹ صرف 1,564 تھے۔ یوں سردار غلام محمد خان مہر سب سے زیادہ لیڈ سے رکن قومی اسمبلی بنے۔ ان کے برعکس سب سے کم لیڈ سے ہارنے والے امیدوار قومی اسمبلی آفتاب احمد خان تھے۔ آفتاب احمد خان حلقہ NA 112 ملتان میں اپنے مخالف امیدوار پیر قمرالزمان شاہ سے صرف 156 ووٹوں سے ہارے۔ 1985 کے انتخابات سے منتخب ہونے والے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی حکومت کو برطرف کرتے ہوئے ضیاء الحق نے جولائی 1988 میں ایک مرتبہ پھر عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا، مگر اس اعلان کے صرف 1 ماہ بعد ایسا کون سا تاریخی واقعہ ہوا کہ الیکشن نہ ہو سکے؟ اس واقعہ اور 1988 کے انتخابات سے جڑے باقی منفرد اور دلچسپ پہلوؤں پر اگلی ویڈیو میں بات ہوگی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔